تو یہ کیا نازل ہوا؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو واضح اللہ کی طرف سے دلیل کی شکل میں یہ کتاب نازل ہوئی، فی صدور الذی اوتوا العلم، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے دل کے اندر پہلے سے اس کتاب کی ڈائی موجود تھی۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ بہت سمجھنے کی آیت ہے۔ دیکھو، علم حاصل کرتا ہے انسان پڑھ کے، اور دنیا کا سب سے بڑا علم العلم جس کو کہتے ہیں، کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہی آیات ہیں جو موجود ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جن کو علم دیا گیا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جو سلیم الفطرت اور واقعی میں اللہ کی معرفت جن کے دلوں کے اندر موجود ہے، ان کے لیے اللہ کی یہ کتاب کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے۔ وہ جب بھی کوئی کتاب کی بات سنیں ان کو محسوس ہوتا ہے ارے یہی میرے دل میں بھی تھا۔ دیکھنا تقریر کی لذت، جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا وہی میرے دل میں تھا۔ کہ ایسی تقریر ہے یہ اللہ کی کہ جن لوگوں کے دل پاک ہیں ان کے سامنے اللہ کی کوئی بھی آیت پیش کرو ایک دم میگنیٹ کی طرح وہ کیچ کر لیں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت ابو بکر صدیق، اس کی سب سے بڑی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم۔ آپ یہ دیکھیے کہ بہت دفعہ ایسی قرآن کی کوئی آیت کوئی حکم نازل ہوتا تھا اور حضرت عمر فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی میں چاہتا تھا ایسا ہی کچھ نازل ہو، اور یہی نازل ہو گیا۔ فطرت کی بات کرنے والی کتاب، مگر جن کی فطرت، جن کا ضمیر زندہ ہو، یہی فرق ہے۔ یہی فرق جو ہے نا، یہ فرقہ پرست لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کبھی۔ یا آپ کو کیا بولیں گے، ڈاکٹری تبھی پڑھ سکتے ہو کہ جب تم میڈیکل کالج میں گئے، انجینئرنگ جب بھی پڑھ سکتے ہو جب میتھمیٹکس کر کے انجینئرنگ کالج میں گئے۔ اسی طرح قرآن بھی تبھی سمجھ پاؤ گے جب تم ہمارے فرقے کی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو جاؤ گے۔ مگر اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ قرآن تو وہ اللہ کی کتاب ہے جو پہلے سے ان دنوں میں موجود ہے جن کو علم دیا گیا۔ بایولوجی تو موجود نہیں نہ ہے، سائنس تو موجود نہیں نہ ہے، یہ تو فطرت کے اندر ہے، روح کے اندر ہے۔ یہ بات نہیں یہ سمجھ پا رہے ہیں پچھلے 500 سال سے فرقہ پرست مولوی۔ یہ سب سے بڑا بیریئر انہوں نے رکھا ہوا ہے ایک انسان اور قرآن کے بیچ میں۔ قرآن جو ہے یہ ہماری روح کے اوپر چھپا ہوا ہے۔ قرآن وہیں سے آیا ہے جہاں سے ہماری روح آئی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، روح اللہ کا امر ہے، قل الروح من امر ربی، اور قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام۔ یہ دونوں ایک ہی سورس سے آئی ہیں چیزیں، تو لہٰذا یہ کوئی انجان کہانی نہیں ہے، یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ جس کو ہماری روح خوب جانتی بوجھتی ہے۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ تو وہ آیات ہیں، واضح آیات ہیں کہ جو موجود ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جن کو علم دیا گیا۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور نہیں جھگڑے کرتے، نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم۔ پیچھے کیا آیا؟ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور یہاں پہ کیا آیا؟ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ۔ کچھ یاد آ رہا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی واضح حکم کے حساب سے وہی کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے حساب سے وہی تو ظالم بھی ہے۔ اور یہاں پہ کیا فرمایا؟ اسی بات کو ایک مختلف انداز میں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک چیز سے تو سمجھ جاؤ انسانوں،
وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی آیت کے خلاف آرگیومنٹس، اللہ کی آیات کے ساتھ جھگڑنا نہیں کرتے مگر ظالم، نہیں کرتے مگر ناشکر، کافر، متکبر۔ ورنہ سلیم الفطرت انسان ہو، اور یہ کوئی پری ریکویسٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا جاننے والا ہو، بالکل ان پڑھ ہو، گوار ہو بیچارہ، مگر دل اس کا پاک ہو، اس کے سامنے اللہ کی کوئی بھی کمپلیکیٹڈ آیت بھی بیان کرو، ایک دم اس کا دل بولے گا ہاں بھائی سبحان اللہ، کہ اس کو کچھ نہیں پتا ہو ABCD، مگر اللہ کی آیات اگر آپ اس کو بتاؤ نا کہ یار اللہ کا حکم یہ ہے، اس کے دل سے جواب آئے گا ہاں بالکل صحیح ہے، سبحان اللہ کرے گا وہ۔ اور اسی کو کوئی دنیا کی تھیسس بتاؤ، کوئی تھیسس بتاؤ بڑے بڑے فلاسفروں کی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے، مگر کائنات کے رب کا جب حکم بتاؤ ایک دم وہ کہے گا ہاں میرا دل گواہی دیتا ہے اس بات کے اوپر کہ یہی سچ ہے۔ اچھا، اب کسی بڑے PhD ڈگری ہولڈر کو جو متکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے، اس کو بیسک آیت بھی کوئی بتاؤ، وہ کیا اس کے خلاف آرگیومنٹس کرے گا، ایسا ہے تو ایسے کیوں، ایسا ہے تو ایسے کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں، وہ کیوں، یہ کیوں۔ کیا ہے نوٹ یہ آپ نے بات اپنی زندگی میں؟ تو یہ کیا میراکلس کتاب ہے کہ اپنے آپ کو انٹلیکٹ سمجھنے والے بہت سے لوگ اس کے آگے بالکل فیل ہیں، نہیں سمجھ پاتے، اور بالکل ان پڑھ اور دیہاتی اور کچھ نہ جاننے والے، ان کے دل میں ایسے جذب ہے کہ جیسے ان کو سب پتہ ہے۔